لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين آمين يا أحكم الحاكمين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا صلوات بر محمد و آل محمد۔ عزاداران ابو عبداللہ الحسین علیہ السلام، دوست داران اہل بیت اطہار علیہم السلام، اسلام دین عقیدہ و عمل کے عنوان پر جس عشرہ محرم کا آغاز ہوا ہے اور انعقاد ہوا ہے، اس کی آج ہم 5ویں مجلس میں بحمد اللہ داخل ہو رہے ہیں اور آپ کے سامنے اسی موضوع پر مستقل اپنے ٹوٹے پھوٹے معروضات پیش کر رہے ہیں۔ کل تک کی مجلس میں آپ نے یہ سماعت فرمایا کہ اسلام وہ دین ہے کہ جو 2 چیزوں سے مرکب ہے، بلکہ دنیا کا ہر دین ان 2 چیزوں سے مرکب ہے۔ اللہ کے نزدیک جو دین ہے وہ بس اور بس اسلام ہے۔ اس کے علاوہ جن لوگوں نے اپنے دین بنا لیے ہیں وہ بھی کچھ عقائد رکھتے ہیں اور اعمال رکھتے ہیں، ایکشنز رکھتے ہیں اور بلیفز رکھتے ہیں۔ یعنی عقیدہ اور عمل، اعتقادات اور احکامات اور اعمال، ان دونوں چیزوں کے ساتھ ایک دین آگے بڑھتا ہے۔ اگر صرف اور صرف عقائد ہوں اور اعمال کی طرف دعوت نہ دی جائے، انسانیت کو دعوت عمل نہیں دیا جائے، تو وہ عقیدہ کسی کام کا نہیں ہے کہ جو انسان کو تیار نہ کر سکے عملی دنیا میں، اس کو مہمیز نہ کر سکے کہ وہ بہتر سے بہتر عمل کو انجام دے۔ اور اگر صرف اور صرف ایکشنز پر بات کی جائے، گولز پر بات کی جائے، یہ حاصل کرنا ہے، یہ کرنا ہے، یہ نہیں کرنا ہے، لیکن اس کی پشت پر وہ چھپا ہوا عقیدہ نہ ہو کہ آخر ایسا کیوں کرنا ہے، اس کا کیا فائدہ ہوگا، اس کا کیا نقصان ہوگا، اس سے ہمارا کیا ڈیولپمنٹ اور گروتھ ہوگا، اور یہ کس کی طرف سے یہ باتیں ہیں، تو پھر جب عقائد نہیں ہوں گے تو انسان کے جو اعمال ہیں وہ فرسودہ رہ جائیں گے، بیکار رہ جائیں گے۔ آپ کی خدمت میں پیش کیا گیا کہ ائمہ اہل بیت علیہم السلام نے جہاں عقائد کی درستگی پر زور دیا، اور یہی وہ سورس ہیں کہ جن سے ہمیں سارے عقائد ملے، یعنی قرآن اور اہل البیت کے جن سے ہمیں اصول عقائد ملے، تو ائمہ اہل بیت نے جہاں عقائد کو درست کیا، جہاں بھی کجی دیکھی اس کو ٹھیک کیا، جہاں انحراف دیکھا اس کو درست کیا، اسی طریقے سے انہوں نے عمل پر بھی زور دیا کہ ان کا ماننے والا عقیدے کی صحت پر بھی زور دیتا ہے اور اس کی صحت کا دھیان رکھتا ہے، اور ساتھ ساتھ عملی دنیا میں بھی
ثابت قدم رہتا ہے اور جو اس سے ریکوائرڈ ہے اس کو انجام دیتا رہتا ہے مطابق مرضی مولا۔ یہاں تک آپ نے گفتگو سنی اور اس میں ایک جملہ اور کہا گیا تھا کہ یہ جو کربلا ہے، جو انقلاب کربلا ہے، یہ امام حسین کسی مجبور کا نام نہیں ہے، بلکہ امام حسین مظلوم کائنات ہیں۔ یہ مظلومیت کا ہتھیار ہے، اور حسین جیسا امام اور رہبر اور قائد اور حجت اللہ البالغہ یہ کیسے دیکھ سکتا تھا کہ دین کو مسخ کر دیا جائے، دین کا چہرہ بگاڑ دیا جائے، دین کو اس کے نہج سے دور کر دیا جائے، عقیدے اور عمل میں گڑبڑیاں پیدا کر کے بنام دین کیا کیا اپنی ہوائے نفسی کا پیغام دیا جائے اور ہوائے نفسی میں مبتلا کیا جائے لوگوں کو۔ لہٰذا امام حسین علیہ السلام نے دین کو انحرافات سے پاک کیا اپنی شہادت کے ذریعے، اپنے خون کے ذریعے، اپنے کنبے کو اللہ کی راہ میں شہید کروا کے، اپنی جان کا نذرانہ پیش کر کے، اپنے بچوں کا نذرانہ پیش کر کے، جان کا ہر طریقے سے اسلام کو سینچا ہے اپنے خون سے، اس دین کو بقا دی ہے، اس دین کو استقامت عطا کی ہے۔ لہٰذا جو حسینی ہیں، جو حسین کے ماننے والے ہیں، جو حسین کا ماتم کرتے ہیں، جو حسین سے محبت رکھتے ہیں، وہ اپنے آقا اور مولا کی مرضی کو اپنی مرضی پر مقدم رکھیں گے۔ کل تک کی گفتگو یہاں تک تھی، آج گفتگو کو آگے بڑھانا ہے کہ یہ جو عقیدہ اور عمل ہے یہ لازم و ملزوم ہے۔ آپ کے سامنے بار بار یہ گزارش کر رہا ہوں کہ دونوں ایک دوسرے کے لیے شرط قرار پائے ہیں، یہ لازم اور ملزوم ہیں۔ کسی ایک چیز کو اگر پکڑا تو دوسری چیز میں نقصان ہوگا اور اللہ قبول نہیں کرے گا۔ یعنی فقط عقیدے کو لے لیا تو عمل بیکار ہو جائے گا، اور اگر فقط عمل کو لے لیا اور عقیدے کی صحت پر روشنی نہیں ڈالی اور عقیدے کی صحت پر غور و فکر نہیں کیا اور صحیح سور سے صحیح عقیدہ نہیں لیا تو عمل بیکار ہو جائے گا۔ کل آپ کے سامنے عرض کیا کہ کتنے ایسے ہیں کہ جو نماز پڑھتے ہیں، اللہ کہہ رہا ہے کہ ان پر لعنت ہو، ان کے لیے جنت کی ایک نچلی گھاٹی ہے، اور ہم ان کو اوندھے منہ جہنم میں ڈال دیں گے کہ جو شدت سے عمل کرتے ہیں۔ یعنی یہ وہ لوگ ہیں کہ جو مودت قربہ کے بغیر عمل کر رہے ہیں، جو ولایت کو مانے بغیر عمل کر رہے ہیں، جو صحیح عقیدے کو صحیح سورس سے لیے بغیر عمل کر رہے ہیں، عمل کر رہے ہیں مگر پشت پر عقیدے خراب ہیں، بگڑے ہوئے ہیں، بیکار ہیں۔ اور بعض ایسے ہیں کہ جنہوں نے عقائد کو تو صحیح جگہ سے لیا ہوا ہے، مگر اعمال کی دنیا میں آتے تو ان کو سبک سمجھنے لگتے ہیں، ہلکا کر دیتے ہیں۔ تو فرمان معصوم آپ کو سنایا گیا کہ اس تک ہماری شفاعت نہیں پہنچے گی جو نماز کو ہلکا کرے، اس کو خفیف کر دے، اس کی اہمیت کا انکار کرے، اس سے دامن بچائے، یا اس کو بہت مرے کٹے ہوئے کر کے کسی طرح پڑھ لے جائے، اس کا دل نہ لگے نماز میں اور وہ نماز کی طرف رغبت نہ رکھتا ہو۔ یہ ممکن نہیں ہے کہ اہل بیت کی حقیقی تعلیمات بھی سامنے ہوں اور نماز سے محبت نہ ہو، اہل بیت کی حقیقی تعلیمات سامنے ہوں اور انسان روزے سے محبت نہ کرے، اہل بیت کو حقیقی طور پر اپنا قائد اور رہبر اور حجت الہی مانتا ہو اور ان کی تعلیمات کو مقدم رکھتا ہو، اور پھر وہ انفاق نہ کرے اللہ کی راہ میں، وہ غریبوں کی مدد نہ کرے، وہ بیواؤں کی سرپرستی نہ کرے، وہ یتیموں کی کفالت نہ کرے، وہ سماج کے اندر امر بالمعروف نہیں کرے اور نہی عن المنکر نہیں کرے، ایسا ممکن نہیں ہے۔ اگر ایسا ہو رہا ہے کہ ہم میں کمیاں آ رہی ہیں تو اس کا مطلب کہ ہم کو اپنے عقائد کو ری وزٹ کرنا ہوگا اور اس پر غور و فکر کر کے اس کو دل و جان میں بسانا ہوگا، تاکہ شدت سے اسی کے مطابق ہمارا عمل بھی ظہور پذیر ہو۔ ایک صلوات بھیج دیں محمد و آل محمد پر۔ تو عزیزان محترم، یہ وہ عقیدہ اور عمل ہے کہ جس کی آماجگاہ اور جس کا بہترین اگزامپل اگر کائنات میں کوئی ہے تو وہ کربلا معلی ہے۔ یعنی کربلا معلی اور وہ درسگاہ حسینی ہے کہ جہاں پر عقیدے اور عمل کے لحاظ سے بھی آپ کو بہترین میسیجز، بہترین نمونے، بہترین اگزامپلس سامنے آتے ہیں آپ کے۔ آپ مجھے یہ بتائیں، خود اسی اگر آپ کربلا پہ غور و فکر کریں تو خود جناب ثانی زہرا حضرت زینب سلام اللہ علیہا، آپ کا جو کردار ہے، آپ جو اسوہ بنی ہوئی ہیں، خود آپ کے کردار پہ اگر غور کیا جائے، آپ کی سیرت طیبہ پر غور کیا جائے تو آپ دیکھیے کہ کیا عظیم کارنامہ ہے حضرت زینب سلام اللہ علیہا کا۔
کسی کے گھر سے اگر ایک دو جنازے ایک وقت میں نکل آئیں تو اس کا دماغ خراب ہونے لگتا ہے، حواس باختہ ہونے لگتے ہیں۔ اور اگر ایٹ اے ٹائم 3-4 لوگوں کا انتقال ہو جائے، 3-4 لوگوں کی جو ہے وہ موت ہو جائے، تو پھر وہ اپنے عقل کو کھو بیٹھتا ہے، وہ پاگلوں جیسی حرکت کرنے لگتا ہے، وہ اپنے بال نوچنے لگتا ہے، یعنی وہ عقل سے دور ہو جاتا ہے، سینس سے دور ہو جاتا ہے، کفر بکنے لگتا ہے، اللہ کی مرضی اور اللہ کی رضا اور اللہ کی جو قضاء و قدر الہی ہے اس پر کویسچن مارک لگانے لگتا ہے، بلکہ دین سے دور ہو جاتا ہے، کہتا ہے کہ کیا فائدہ اس دین سے کہ جس نے ہمارے تمام لوگوں کو چھین لیا، کیا فائدہ اس اللہ کو ماننے کا کہ جس نے ایک ہی وقت میں 4-4 5-5 لوگوں کو ایک ساتھ مار دیا۔ انسان اس طرح کے کفریہ کلمات ادا کرنے لگتا ہے، حواس کو کھو بیٹھتا ہے، عقل کو سے دور ہو جاتا ہے، بے وقوفی کی باتیں کرنے لگتا ہے، ہوش و حواس سے دور ہو جاتا ہے۔ مگر آئیے ذرا ملاحظہ کیجئے، یہ وہ بیوی ہیں کہ جنہوں نے ایک دن کچھ گھنٹوں کے اندر اپنے پورے گلشن کو اجڑتے ہوئے دیکھا ہے، اپنے گھر کے بچوں کو بھی جام شہادت نوش کرتے ہوئے دیکھا، اصحاب حسینی کو بھی دیکھا، انصار حسینی کو بھی دیکھا، یعنی ایک ہی دن میں چند گھنٹوں کے اندر جتنے لوگ موجود تھے سب کے سب زینب کے سامنے چلے گئے بارگاہ الہی میں، ان کو بے دردی سے قتل کیا گیا، ان کو شہید کیا گیا۔ جناب زینب نے ان تمام چیزوں کو دیکھا ہے۔ اس کے بعد خیام حسینی لٹا ہے، سب کی چادریں چھنی ہیں، سب کو رسیوں سے باندھ کر ترک و دیلم کی قیدیوں کی طرح بے کجاوا اونٹوں پر سوار کر کے کوفے تک پہنچا کر دربار ملعون ابن زیاد میں کھڑا کر کے پھر زندان کوفہ میں رکھا گیا ہے۔ یہ جو مصیبتیں ہیں یہ کسی اور پر اگر ہوتی، اس کا ایک شامہ بھی ذرا سا بھی ان میں سے کوئی ایک مصیبت پڑ جاتی تو انسان پاگل ہو جاتا، دیوانہ ہو جاتا، کفر بکنے لگتا، اللہ پر الزامات لگانے لگتا، دین سے دور ہو جاتا۔ مگر یہاں دیکھیے کیا جملہ کہتی ہیں، ما رأیت الا جمیلا، میں نے سوائے حسن کے کچھ دیکھا ہی نہیں۔ اللہ اکبر! کہ مجھ جیسا جاہل اور گنہگار اور ناقص کیا اس جملے کی تعریف کرے گا اور کیا اس جملے کی معرفت ادا کرے گا؟ کیا عظیم جملہ کہا ہے۔ یہ ہے وہ استقامت، یعنی یہ زینب جو ہیں وہ سمبل آف استقامت بنی ہوئی ہیں کہ اگر دیکھنا ہو کہ عقیدے اور عمل میں استقامت کا ثبوت پانا ہو اور دلیل لینا ہو وجود خدا پر اور استقامت عقیدہ و عمل کی، تو آؤ زینب کبریٰ کے سامنے چلے آؤ۔ یہ ان کا کردار ہے، یہ ان کی سیرت ہے کہ پلک جھپکنے کے لیے بھی کہیں کوئی شکوہ نہیں ہے، کوئی لغزش نہیں ہے، بلکہ یہ وہ ہیں کہ جو محفوظ عن الخطا ہیں، ہر خطا سے محفوظ رکھی گئی ہیں۔ ان کی معرفت درجہ کمال پر ہے، ان کا علم ایسا ہے کہ امام گواہی دے رہا ہے، لسان معصوم سے آواز آ رہی ہے کہ انت عالمۃ غیر معلمہ، آپ وہ عالم ہیں کہ جس کو کسی نے پڑھایا ہی نہیں ہے، آپ وہ فہیمہ ہیں کہ جس کو کسی نے فہم نہیں عطا کیا ہے۔ یعنی یہاں کی یونیورسٹی کی، یہاں کے استادوں سے نہیں پڑھی ہیں آپ جو ہیں وہ وہاں کی پروردہ ہیں، آپ جو ہیں وہ آغوش رسالت اور آغوش وحی کی پروردہ ہیں، آغوش ولایت و امامت کی پروردہ ہیں۔ عزیزان محترم، کربلا ہے کہ جو استقامت سکھاتی ہے۔ زندان کوفہ میں یہ بیوی ہیں، سجدہ شکر کر رہی ہیں اور ایک آواز بلند ہو رہی ہے، پروردگار میں کہ تیرا کتنا شکر ادا کروں، تیرا شکر ادا نہیں ہو سکتا ہے۔ تو نے ہمیں نبوت عطا کی، تو نے ہمیں رسالت عطا کی، تو نے ہمیں امامت و ولایت عطا کی، اور اب تو ہمیں شہادت عطا کر رہا ہے۔ میں تیرا شکر ادا کرتی ہوں پروردگار۔ آئے دنیا کی عورتیں اور جناب زینب کے اس سیرت سے، اس کردار سے، ان فقرات سے درس لیں کہ دنیا میں کتنی مصیبتیں آ جائیں، آزمائشیں آ جائیں، پریشانیاں آ جائیں، جب ربنا اللہ کہہ دیا ہے، جب رسالت کی گواہی دے دی ہے، جب جو ہے وہ امامت پر آ کر ایقان اور اعتقاد رکھ لیا ہے اور اللہ کی توحید کو دل و جان میں اپنا لیا ہے، عقائد میں رسوخ پیدا کر لیا ہے، تو اب استقامت اس منزل کی ہوتی ہے کہ کوئی
پلک جھپکنے کے لیے بھی نہیں دکھا سکتا ہے کہ خط مستقیم سے کبھی ہٹی ہوں۔ یعنی یہ ہے کردار زینبی جو تمام لوگوں کے لیے رول ماڈل بنی ہوئی ہیں، وہ مرد ہوں کہ وہ خواتین ہوں، وہ مؤمنین ہوں کہ وہ مؤمنات ہوں۔ وہ سیدہ زینب الکبریٰ سلام اللہ علیہا کی سیرت میں غور و فکر کریں کہ جہاں مصائب کی یورش ہو رہی ہو، جہاں پر مصائب اڈیل دیے گئے ہوں، اور اس کے بعد بھی ان خاتون نے، ان معظمہ نے وہ کردار پیش کیا ہے کہ کائنات دنگ ہے، انبیاء و مرسلین حیرت سے دیکھ رہے ہیں کہ یہ ہے وہ علی کی دلاور بیٹی، یہ ہے وہ شیر دل بیٹی، یہ وہ زینب الکبریٰ ہے کہ جس نے بار امامت کو اپنے کندھوں پہ اٹھایا ہوا ہے، مقصد حسینی کو ختم نہیں ہونے دیا ہے۔ ارے حسین کربلا میں قتل ہوئے ہیں مگر حسینیت کی علمبردار بنی ہوئی ہیں۔ یعنی امام حسین اور جناب زینب و امام سجاد اور حضرت ام کلثوم سلام اللہ علیہا اور دیگر خواتین باعظمت نے یہ درس دیا ہے کہ جب ربنا اللہ کہا ہے تو اس توحید پر، اس کی ربوبیت پر باقی رہو، ثم استقاموا، اور اس پر باقی رہو، ڈٹے رہو، یہاں تک کہ جب موت آ جائے تو فرشتے آ کے تمہیں بشارت دیں کہ نہ تمہیں خوف کی ضرورت ہے، نہ حزن و ملال کی ضرورت ہے، اب تمہیں جنت کا فائدہ اٹھانا ہے۔ یعنی کربلا اور انقلاب حسینی یہ تمام باطل کے سامنے ڈٹ جانے کا نام ہے، یہ پائے استقامت کو ایسا رکھنے کا نام ہے کہ باطل اپنے تمام حربوں کو آزما لے، ظالم اپنی تمام ظلم کی کسر نکال لے، مگر مظلومیت اب بھی آگے نظر آئے۔ یعنی ظالم تھک جائے ظلم کرتے کرتے مگر مظلوم کبھی نہ تھکے، اس کو اپنے اللہ پر بھروسہ ہے۔ کربلا یہ درس دیتی ہے ہمیں کہ جب اللہ کو اللہ مانا ہے، جب امام کو امام مانا ہے، رسول کو رسول مانا ہے، عقائد حقہ کو مان لیا ہے، تو اب اس میں استقامت پیدا کرو، باطل کے خلاف ڈٹ جاؤ، ظالم کے خلاف ڈٹ جاؤ، ظلم کے خلاف ڈٹ جاؤ، بربریت کے خلاف ڈٹ جاؤ، انسانیت کے دشمنوں کے خلاف کھڑے ہو جاؤ، نا انصافی کے خلاف کھڑے ہو جاؤ، جسٹس کا قیام کرو، ہر طریقے سے استقامت کی منزل پر باقی رہو۔ یہ ہے کربلا کا آفاقی درس۔ یعنی جو کربلا والے ہیں، جنہوں نے کربلا سے درس لیا ہے، جو کربلا والوں پہ روتے ہیں، جن کے سامنے کربلا والوں کی عظیم سیرت موجود ہے، ان کو کبھی مستقیم استقامت سے دور نہیں ہونا چاہیے، انہیں کبھی گھبرانا نہیں چاہیے باطل کے سامنے، ظالم کے سامنے، یورش زمانہ کے سامنے، اس لیے کہ ان کے سامنے حسین جیسا کردار موجود ہے، ان کے سامنے سید سجاد جیسا رول ماڈل موجود ہے، ان کے سامنے انصار حسینی جیسے رول ماڈلز موجود ہیں، ان کے سامنے زینب الکبریٰ جیسی خاتون موجود ہے۔ ایک صلوات بھیج دیں محمد و آل محمد۔ عزیزان محترم، یہ ہے کربلا، اور یہ ہے درسگاہ حسینی، یہ وہ دنیا کی عظیم درسگاہ ہے کہ جہاں انسان کو کے عقائد کو بھی سنوارا جاتا ہے اور اعمال کو بھی درست کیا جاتا ہے۔ یعنی یہاں پر آ کر انسان یہ سوچے کہ جب ہم نے ربنا اللہ کہہ دیا ہے تو پھر اب ہمیں اس پر ڈٹے رہنا ہے، باقی رہنا ہے، چاہے کچھ ہو جائے۔ یعنی کوئی کتنا جھکانے والا ہو، اب یہ گردن نہیں جھکے گی کسی کے سامنے، بس اور بس اللہ کے لیے یہ پیشانی ہے، یہ سجدہ ہے، یہ جو گردن جھکے گی تو بس اس رب العالمین کے لیے جھکے گی جس کا کلمہ پڑھا ہے۔ اس کے علاوہ اب کسی طاغوت کے سامنے نہ ہمیں جھکنا ہے، نہ گھبرانا ہے۔ اور یاد رکھیے گا، جب اللہ اکبر کہہ دیا تو پھر اس اللہ اکبر کو ایسے ہی نہیں کہہ دیا ہے۔ جب عقیدے کی منزل ہے تو عقائد کو کسی سے سن کے نہیں کہنا ہے، نہ کسی کی تقلید میں عقائد کو اپنے اندر داخل کرنا ہے اور اپنی دل و جان کا حصہ بنانا ہے، بلکہ عقائد کی منزل میں قرآن کہہ رہا ہے کہ لا اکراہ فی الدین، اس میں کوئی جبر، کوئی تم پر کمپلشن نہیں ہے کہ تم ہمیں ایک مانو۔ جب تمہاری عقل میں یہ بات آ جائے کہ ہمارے علاوہ کوئی نہیں ہے اس کا خالق، جب تم دلائل اکٹھا کر لو،
جب تمہارا دل گواہی دے کہ وہی ہے احد پروردگار، کہ جس نے ہر ایک کو پیدا کیا ہے، جس نے اتنی نعمتیں عطا کیا ہے، جس نے ہر ایک کو زیور وجود سے آراستہ کیا ہے، وہ رب کریم ہے، رحیم ہے، رازق ہے، علیم ہے، قدیر ہے، وہی ہے کہ جو لائق سجدہ ہے، وہی ہے جو لائق عبادت ہے۔ تو اب تم اللہ اکبر کہو، نہ کسی کی تلوار کے ڈر سے اللہ اکبر کہنا ہے، نہ کسی کے جو ہے وہ ظلم کے ڈر سے اللہ اکبر کہنا ہے۔ ایسا جس نے بھی کیا ہے وہ ہمارے دین پر نہیں ہے، وہ اس نے اپنا کوئی دین بنا لیا ہے کہ جہاں تلوار لے کے کھڑا ہوا ہے انسان یہ کہو اللہ اکبر لا الہ الا اللہ ورنہ گردن اڑا دیں گے۔ یہ اللہ کا دین نہیں ہے، یہ اہل بیت کا دین نہیں ہے، یہ محمد و آل محمد کا دین نہیں ہے، یہ اہل بیت کے دشمنوں کا دین ہے کہ جہاں زبردستی کلمہ پڑھوایا جاتا ہے، جہاں تلوار کے زور پر کلمہ پڑھوایا جاتا ہے، جہاں کردار کو نہیں سامنے رکھا جاتا ہے بلکہ ظلم و جور کو سامنے رکھا جاتا ہے، جہاں ظلم اور استبداد اور دولت کو سامنے رکھا جاتا ہے۔ یہ کوئی اور اسلام ہوگا۔ اسلام، قرآن اور اہل بیت ایسے کسی اسلام کو ریکگنائز نہیں کرتے ہیں۔ اللہ جو خالق دین ہے، خالق اسلام ہے، جو حاکم دین ہے، وہ کسی دین کو ریکگنائز نہیں کرتا ہے۔ جو اس نے دین محمد و آل محمد کے وسیلے سے ہم تک بھیجا ہے اور انبیاء و مرسلین کے ذریعے کائنات میں بھیجا ہے اور انسانوں کے لیے بھیجا ہے، اس میں کسی طرح کا کوئی جبر، کوئی اکراہ، کوئی کمپلشن، کوئی زبردستی نہیں ہے۔ یعنی اس لیے نہیں ہے کہ قد تبین الرشد من الغی، کیونکہ حق الگ ہو گیا ہے، باطل الگ ہو گیا ہے، سچ الگ ہو گیا ہے، گمراہی الگ ہو گئی ہے۔ یعنی دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو گیا ہے۔ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ ملاوٹ ہے۔ جب اتنا ٹھوس صحیح مال ہو، جب اتنا کھرا مال ہو، جب ہر چیز کو الگ کر دیا گیا ہو کہ اما شاکرہ کی منزل بھی الگ، اما کفورہ کی منزل بھی الگ ہے، یعنی شکر گزار بن جاؤ یا کفران نعمت کرنے لگو۔ ہم نے سب چیزوں کو واضح طور پر اس قرآن میں بیان کر دیا ہے، اور ہمارے ایمبیسڈرز نے، ہماری حجتوں نے، جو ہم نے تمہارے لیے رہبر منتخب کیے ہیں، ایک ایک چیز کو انہوں نے تفصیل سے بتا دیا ہے۔ اب اس کے بعد تمہیں اپنی عقل اور خیرت کے فیصلے کو سمجھ کر اور اس کو تول کر اور مان کر اپنے دل و جان کا حصہ بنانا ہے۔ لہٰذا اللہ اکبر زبردستی مت کہہ دینا اور سمجھ بوجھ کے کہنا۔ کہیں یہ ذہن میں تو نہیں ہے کہ بہت سے لوگ بڑے ہیں، ان میں سب سے بڑا اللہ ہے۔ یاد رکھنا، اگر تم نے اس طریقے سے عقیدے کو اپنے اندر راسخ کیا تو یہ غلط عقیدہ، غلط سور سے آ رہا ہے۔ اللہ اپنی کسی مخلوق سے کمپیرزن کے درجے پہ نہیں کہ اس کو کمپیئر کیا جائے۔ اللہ کی بڑائی کے مقابلے میں کسی کی بڑائی نہیں ہے، نہ تصور کی جا سکتی ہے۔ پھر کون بتائے گا کہ اللہ اکبر کے صحیح معنی کیا ہیں؟ میں نے مجلس میں کہا تھا 2 دن پہلے کہ اہل بیت اطہار ہی ہیں کہ جن سے ہم کو اصول عقائد لینا ہے، جن سے ہم کو اعمال بھی لینا ہے، کہ ان کے عمل کو دیکھنا ہے کہ یہ کیسے عمل کرتے ہیں۔ یعنی صحت عمل بھی انہی کے ذریعے معلوم ہوگی، صحت عقیدہ بھی انہی کے ذریعے معلوم ہوگا۔ ہمیں کہا گیا ہے کہ ہم ان کی تأسی کریں، ان کی پیروی کریں، جیسا انہوں نے کہا ہے ویسا کریں، جس طریقے سے انہوں نے کر کے دکھایا ہے ہم بھی اسی طریقے سے کوشش کریں کہ ان کو فالو کریں، مشایعت کریں تاکہ شیعہ بن سکیں، ان کو فالو کریں، ان کی اتباع کریں، ان کی پیروی کریں، ان کی اطاعت کریں۔ تو یہ بتائیں گے کہ اللہ اکبر کے کیا معنی ہے، اس لیے کہ سوائے ان کے کوئی اور حق بھی نہیں رکھتا ہے کہ وہ بتائے۔ تو امام سے جب پوچھا تو امام نے بتایا کہ اللہ اکبر کے یہ معنی نہیں ہے کہ اللہ سب سے بڑا ہے، تم نے مخلوق سے اللہ کا کمپیریزن کر لیا، نہیں، اللہ اس بات سے بھی بڑا ہے کہ اس کی تعریف کی جائے۔ یعنی اب مخلوقات جس بھی درجہ کمال پر ہوں، حد کمال پر ہوں، وہ جو بھی اس کی توصیف کریں، حمد کریں، ثنا کریں، تعریف کریں، وہ اس سے بھی بلند ہمیشہ رہے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم نے حد کمال پر آ کر تعریف کی تو اللہ اس میں قید ہو گیا، اس سے زیادہ بلند نہیں ہے۔ نہیں، عقل انسانی، نفس انسانی، علم انسانی جس درجے کا بھی ہو وہ ایبسلیوٹ ہے، اس کو جو ہے اس کے مقابلے میں جو بھی ہے وہ لمیٹڈ ہے، وہ ممکن ہے، وہ ہے واجب، اس کے علاوہ جو بھی ہے وہ ممکن ہے۔ تو ممکن حد کمال پر بھی ہو تو تعریف کرے گا تو اس کے مقابلے میں وہ تعریف لمیٹڈ ہی ہوگی۔ یہ امام کا درس ہے، یہ اہل بیت کا درس ہے، یہ عقیدے کو درست کر رہے ہیں کہ جب تم نے اس کو
بڑا معنی ہے، یعنی اس کا کسی سے کمپیریزن نہیں ہے، اس کی کتنی تعریف کر لو وہ اس تعریف سے بلند ہے، اکبر ہے، بڑا ہے، اعلیٰ ہے، عظیم ہے۔ اب جب اس کی عظمت کا اقرار کر لیا، اس کی اعلیٰ ہونے کا اقرار کر لیا، اس کی سبحان ہونے کا اقرار کر لیا، اس کے قدوس ہونے کا اقرار کر لیا، اس کی احدیت کو مان لیا، اس کو واجب الوجود مان لیا، تو یاد رکھنا عمل کی دنیا میں استقامت دکھانا پڑے گا۔ جب یہ عقیدہ راسخ ہو گیا تو اب کوئی کتنا بھی جھکانا چاہے، دولت جھکانا چاہے تو مت جھکنا، اقتدار جھکانا چاہے تو مت جھکنا، لوگ جھکانا چاہیں تو مت جھکنا، نفس جھکانا چاہے تو مت جھکنا، یعنی ہر ایک کی غلامی سے آزاد ہو کر اس کی غلامی کے اندر آنا ہے کہ جو رب الکائنات ہے، جو رب العالمین ہے، جو تمام مالکوں کا مالک ہے، جس کے قبضہ قدرت میں ہر چیز ہے۔ جب اس کو اللہ اکبر کہہ لیا ہے، جب اس کو ربنا اللہ کہہ دیا ہے، تو اب اسی کی ربوبیت پر باقی رہنا ہے۔ اب کسی اور کی طرف التجا کی نظر سے نہیں دیکھنا ہے کہ وہ تمہیں کچھ دے دے، وہ تمہاری ہی طرح کی مخلوق ہے، وہ تمہیں کیا دے گی۔ ہاں، اگر مانگنا ہے تو ان وسیلوں کے ذریعے سے مانگو کہ جن کو اللہ نے عطا کیا ہے۔ ہم اور آپ یہاں کچھ کما لیتے ہیں عارضی طور پر، تھوڑی دیر کے لیے کچھ ہو جاتے ہیں، مگر وہ ہمارا نہیں ہوتا ہے، ہم اس کی مالک نہیں ہوتے ہیں۔ ٹیمپرریلی ہمارے پاس کچھ آ گیا مگر فوراً چلا بھی جاتا ہے، مگر اللہ نے کچھ ایسے بندے ہمارے درمیان رکھے ہیں کہ جن کے قبضہ قدرت میں اس نے اس کائنات کی زمام عطا کر دی ہے، کائنات کی باغ ڈور ان کی اس قبضے میں دے دی ہے کہ یہ ولی ہیں، یہ میری طرف سے اس کائنات میں تصرف کر سکتے ہیں، ان کو اختیار ہے میری طرف سے انہیں اذن حاصل ہے کہ یہ کائنات کے زیر کو زبر کر دیں، ہر شے ان کا کہنا مانے گی، اس لیے کہ ان کے صدقے میں ہر شے کو وجود ملا ہے، ان کے صدقے میں سورج کو چمکنے کا سلیقہ آ گیا، چاند کو مسکرانے کا سلیقہ آ گیا، سیاروں کو تیرنے کا سلیقہ آ گیا، ستاروں کو تیرنے کا سلیقہ آ گیا، یعنی ان کے صدقے میں گلشن کو سجایا گیا ہے، لہٰذا ان کا احسان ہے ہر ایک پر۔ جب یہ بلائیں گے سب چلے آئیں گے، تو اگر تمہیں آنا ہے تو ان کے در پہ آؤ اور ان کو وسیلہ بنا کے ہم سے دعا کرو، دیکھو ہم تمہاری دعا کو قبول کرتے ہیں۔ کسی اور کے سامنے اس سر کو نہ جھکا دینا، نہ اپنے ہاتھ کو ان کے سامنے دراز کر دینا۔ تم نے ہم کو خالق مانا ہے، ہم کو رب مانا ہے، تو ہم پر توکل کرو اور اس ربوبیت پر استقامت دکھا کے آگے بڑھتے چلے جاؤ۔ ایک صلوات بھیج دیں محمد۔ دامن وقت میں گنجائش کم ہوتی ہے، آپ کی جذبہ ولا سلامت رہے، آپ کا ایمان جو ہے اس میں بلندی حاصل ہوتی رہے، یہ ہے وہ استقامت کہ جس پر ہم کو ڈٹے رہنا ہے اور باقی رہنا ہے۔ یعنی جب اس کو مان لیا ہے اللہ، جب اس کو اپنا خالق، اپنا مالک، اپنا رہبر مانا ہے، جو حقیقی رہبر ہے کہ ہدایت اسی کی طرف سے ہے، ولایت اسی کی طرف سے ہے، نعمتیں اسی کی طرف سے ہیں، وہ جن کو کہے کہ یہ تمہارے ہادی ہیں ان کا کہنا ماننا ہے، اس میں استقامت دکھانا ہے۔ یہاں نفس کو شامل نہیں کرنا ہے کہ ہم اپنے آپ سے کسی کو اپنا ہادی اور رہبر بنا لیں، نہیں، ہدایت اس کی ذمہ داری ہے۔ وہ کہہ رہا انا علینا للہدی، ہم نے اپنے لطف و کرم سے اپنے اوپر ہدایت کی ذمہ داری کو عائد کیا ہے۔ اب ہم جب ہدایت کا انتظام کریں تو ہادی بھی ہم بنا کے بھیجیں گے، جس کو ہم نے بنایا ہے اس کا کہنا ماننا ہوگا۔ اگر تم نے ہمارے بنائے ہوئے کو قبول نہیں کیا تو یہی عقیدے کی خرابی تمہارے اندر آ جائے گی کہ تم نے مالک ہمیں مانا ہے، رہبر ہمیں مانا ہے، ہدایت کا ذمہ دار ہمیں مانا ہے، حقیقی ہادی ہمیں مانا ہے، اور جب ہم اپنی ہدایت کا مظہر تمہارے درمیان بھیجتے ہیں اور تمہارے لیے ہادی کا انتخاب کرتے ہیں تو تم کہتے ہو کہ نہیں، ہم کسی اور کو ہادی بنا لیں گے، ہم تیرے بھیجے ہوئے کو نہیں مانیں گے۔ یعنی تم پائے استقامت سے دور ہو گئے، راہ استقامت سے تم دور ہو گئے، تم نے رب تو مانا، خالق تو مانا، مالک تو مانا، ہادی تو مانا، مگر ہم سے ہدایت نہیں لیا، نہ ہم سے ہادی کو لیا۔ دیکھو اسی لغزش سے بچنا ہے، یہ عقیدے کی لغزش نہ آنے پائے۔ جب تم ہمارے بنائے ہوئے کو اپنا ہادی
اور ولی اور رہبر مان لو گے تو پھر اب عمل کی منزل میں اسی کی اطاعت کرنا ہے، اسی کی اتباع کرنا ہے۔ اور ہم گارنٹی لے چکے ہیں اپنے بنائے ہوئے کی کہ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ اب رسول کے بعد جو معصوم ہستیاں ہیں، جو رسول اللہ کا نفس ہیں، جن کے پاس علم رسول اللہ مطلق طور پر موجود ہے، جو اللہ کی حجتیں ہیں اس کائنات میں، جن کی گارنٹی آیہ تطہیر نے لی ہوئی ہے، ارے جن کا قصیدہ قرآن پڑھ رہا ہے، بعین اسی منزل پر یہ اولی الامر ہیں کہ تم کو ہم نے کہا ہے کہ تم اللہ کی اطاعت کرو، اس کے رسول کی اطاعت کرو، اور صاحبان اولی الامر، یہ صاحبان امر کی اطاعت کرو۔ تو یہ صاحبان امر رسول اللہ کے بعد یہ جو 12 ہیں یہ صاحبان امر ہیں، ان کی اطاعت بھی اگر کرو گے تو ہماری ہی اطاعت ہوگی، ان کی اتباع کرو گے تو ہماری ہی اتباع ہوگی۔ ہم ان کے قول کی بھی گارنٹی لیتے ہیں، ہم ان کے فعل کی بھی گارنٹی لیتے ہیں۔ صلوات بھیج دیں محمد و آل محمد پر۔ تو پائے استقامت میں لغزش نہ آنے پائے، عقیدے اور عمل میں ہر جگہ، دونوں جگہ پر، یعنی ایمان میں بھی استقامت ضروری ہے، عمل میں بھی استقامت ضروری ہے۔ نہ وہاں لغزش آنے پائے، نہ وہاں انحراف ہونے پائے، نہ عمل میں انحراف ہونے پائے اور لغزش ہونے پائے اور کمی ہونے پائے۔ اسی چیز کو آئیے ہم ایک واقعے کے ذریعے اپنے سامعین تک پہنچائیں اور پھر باب مصائب میں آ جائیں کہ ایک عابد کا تذکرہ ملتا ہے جو جناب ابراہیم علیہ السلام کے دور کا عابد ہے۔ اس زمانے میں رہبانیت بہت پسندیدہ شے تھی بنی اسرائیل میں، اور بنی اسرائیل سے پہلے جو قومیں ہیں یہ جو ہیں وہ بہت زیادہ پسند کرتے تھے رہبانیت کو، یعنی ترک دنیا، قطع تعلقات، ہم ہیں، ہمارا رب ہے اور ہمارا مسلح ہے۔ اچھا، عبادت بھی بہت محدود کر دیا تھا۔ یہ اسلام ہے جس نے عبادت کو آفاقی اور اجتماعی شکل دی ہے، ورنہ باقی اس سے پہلے جن لوگوں نے اپنے دین بنائے ہوئے ہیں، وہ یہودی ہوں کہ وہ نصارہ ہوں یا اور بھی مذہب ہوں، جنہوں نے خود ساختہ مذہب اپنے بنا لیے، انبیاء و مرسلین کی تعلیمات سے دور ہو کے، جو حقیقی اسلام تھا جو آدم سے خاتم تک آیا ہے اس سے دور ہو کے اپنا دین بنا لیا، یعنی یہودی ہو گئے، نصارہ ہو گئے، عیسائی ہو گئے۔ انہوں نے اس کو پسند کیا کہ نہ شادی ہو، نہ میرڈ لائف ہو، نہ سوشل لائف ہو، نہ کانگریگیشن ہو، نہ اجتماع ہو، بس ہم ہوں، ایک غار ہو، ایک گفا ہو، اپنی عبادت گاہ ہو، چرچ ہو، سینگوگ ہو، اور اس میں ہم بیٹھے ہوں اور نماز پڑھ رہے ہوں اور روزہ رکھ رہے ہوں اور ذکر الہی کر رہے ہوں۔ اس کو بڑا پسند کیا گیا۔ میں ابھی اس واقعے تک آتا ہوں، 2 جملے اس بیچ میں آ گئے ہیں تو کہنا ضروری ہے، جو اس ممبر کا حق ہے اور جو ان مجالس کا حق ہے کہ حق کو پہنچایا جائے اور صحیح عقیدے کو پہنچایا جائے اور شکوک کو دور کیا جائے تاکہ عمل کی راستہ آسان ہو سکے۔ اسلام نے انفرادیت کو اجتماعیت پر فوقیت نہیں دی ہے اور نہ پسند کیا ہے۔ یاد رکھیے گا، اسلام نے اجتماعیت کو پسند کیا ہے، کانگریگیشن کو پسند کیا ہے، سوشل لائف کو پسند کیا ہے، میرڈ لائف کو پسند کیا، عائلی زندگی کو پسند کیا ہے۔ اسلام انسان کو درجہ کمال تک پہنچانے کے لیے دستور الہی ہے، پروگرام آف لائف ہے، اور یہ جو درجہ کمال تک پہنچنا ہے انسان کو، سعادت تک پہنچنا ہے، سعید ہونا ہے، یہ مصلی پہ اکیلے کھڑے ہو کے اور اپنی نماز اور روزہ کر کے اور باقی سب کچھ بھلا کر اور غار اور گفا اور جنگل میں بیٹھ کے حاصل نہیں ہو سکتا۔ یہ کمال حاصل ہی نہیں کیا جا سکتا اگر کوئی جا کے گفا میں بیٹھ جائے۔ جب وہ سماج میں آیا ہی نہیں، گناہ کے ماحول میں آیا ہی نہیں، اور وہ کہے کہ میں نے زندگی بھر کوئی گناہ نہیں کیا، تو آپ گناہ کیسے کریں گے؟ خلوتوں کے گناہ سے پاک ہو گئے، لیکن جلوت کے گناہ، سماج میں رہتے ہوئے گناہ سے دامن کو بچانا، مختلف لوگوں سے انٹریکشن کے دوران اپنی عقل کو اور خیرت کو اور ذہن کو اور نفس کو برائیوں سے بچانا، یہ ہے کمال۔ اسلام نے اجتماعی زندگی کو فوقیت دی ہے، یعنی اسلام نے جماعت کو فوقیت دی ہے۔ ایک صاحب اپنے گھر میں، اپنے حجرے میں بہترین نماز پڑھ سکتے ہیں،
بہترین عبادت کر سکتے ہیں جہاں خضوع بھی ہوگا، خشوع بھی ہوگا، جہاں کوئی آواز نہیں ہوگی، جہاں کسی کو دیکھنا نہیں ہے، جہاں پہ سناٹا ہے، جہاں پہ رب سے راز و نیاز ہو رہا ہے۔ صحیح ہے، ہم اپنے گھر میں کرتے بھی ہیں، نماز تہجد باجماعت نہیں ہے، اپنے حجرے میں پڑھنا ہے، کونے میں پڑھنا ہے، تنہائی میں پڑھنا ہے، مگر پنجگانہ نماز جا کے آپ علماء سے پوچھیں اور روایات میں دیکھیں، کثرت سے اس بات پر زور دیا گیا ہے کہ نماز پنجگانہ کو جماعت کے ساتھ پڑھو، مسجد میں جا کے پڑھو۔ اس کے فوائد بھی بتائے گئے ہیں، یعنی اگر کوئی انسان نماز پنجگانہ کو بغیر کسی عذر کے عادتاً اپنے گھر میں پڑھ رہا ہے تو اس کی اس نماز کی حیثیت بہت کم ہو جاتی ہے ان لوگوں کے مقابلے میں کہ جو مسجد میں جا کے نماز پڑھ رہے ہیں۔ اس لیے کہ آپ قرآن مجید سے پوچھیں تو قرآن مجید نے آواز دی بڑھ کے، وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ اپنا رکوع اکیلے نہ کر لو، فرادہ پڑھ سکتے ہیں، مگر جو واجبات، جو واجب نمازیں ہیں۔ اچھا، بعض لوگ کہتے ہیں کہ جماعت میں جائیں گے، 10 لوگوں کو دیکھا، ذہن بھٹکا، ان کی آواز سنی، ذہن بھٹک گیا، نہ وہ خضوع آ پا رہا ہے، نہ وہ خشوع آ پا رہا ہے، نہ وہ انعکاس ہو پا رہا ہے، نہ وہ کنسنٹریشن ہمارے پاس آ پا رہا ہے، نہ ہم وظائف پڑھ پا رہے ہیں، نہ تسبیح پڑھ پا رہے ہیں، نہ بہت سی دعائیں پڑھ پا رہے ہیں جو اپنے گھر میں پڑھ لیتے ہیں۔ اسلام کہتا ہے ہمیں اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اصلاً تو آپ کے نمازی کی ضرورت نہیں ہے، یہ ذہن میں خناس نہ آنے پائے کہ اس کو کچھ دینے کے لیے پڑھ رہے ہیں۔ پوری دنیا، پوری کائنات بھی اگر اس کی عبادت کو ترک کر دے اور اسے کہہ دے کہ ہم نہیں کرتے عبادت، یا اس کی خدائی کا انکار کر دے، تب بھی وہ احد رہے گا، تب بھی وہ خدا رہے گا، تب بھی وہ خالق اور مالک اور رب اور کریم اور رحیم رہے گا۔ یہ مخلوق کے اعتراف کے ذریعے وہ خدا نہیں بنا ہے۔ یہ کوئی صاحب نہ سمجھ لیں کہ ہم عبادت کرتے ہیں تو وہ معبود ہے، ہم سجدہ کرتے ہیں تو وہ مسجود ہے۔ اسے ہمارے اس کے یہاں کوئی غرض، کوئی حاجت، کوئی احتیاج نہیں ہوتی ہے۔ اگر یہ سب اس کے یہاں ہو جائے تو پھر وہ مخلوق ہو جائے گا، خالق تھوڑی نہ رہ جائے گا۔ وہ بے نیاز ہے، وہ اللہ الصمد ہے، اسے کسی کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اس کا رحم و کرم ہے کہ اس نے ہمیں وجود بخش دیا ہے، اس کا رحم و کرم ہے کہ اس نے ہمیں ہاتھ پیر اور اعضاء سلامت دیے ہیں، اس کا بے پناہ کرم ہے کہ اس نے ہم کو ایمانی گھرانے میں پیدا کیا ہے، مومنین کے درمیان پیدا کیا ہے، محبت اہل بیت سے نوازا ہے، ہمیں ہدایت کے راستے پر رکھا ہے، ہمیں بہترین نعمتیں عطا کیا ہے، نعمتوں سے گھیر رکھا ہے 24 گھنٹے۔ یہ اس کا کرم ہے، یہ اس کا لطف ہے، یہ اس کی رحمانیت ہے، یہ اس کی رحیمیت ہے۔ ہم اس کا جتنا شکر ادا کریں، ہم اس کے شکر کا نہ حق ادا کر سکتے ہیں، نہ اس پر حق جتا سکتے ہیں کہ تو ہمیں یہ سب دے۔ ہمارا اس پر کوئی حق نہیں ہے۔ تو اسلام کا کیا مزاج ہے؟ اسلام اجتماعیات کو پسند کرتا ہے، یعنی سوشل لائف۔ آؤ گیدرنگس میں، آؤ لوگوں سے ملاقات کرو، مومنین سے ملاقات کرو، شوکت اسلامی بڑھے گی، ایک دوسرے سے تعلقات بڑھیں گے، ایک دوسرے کا حال اور خیریت پوچھو گے تو دلوں کا میل دور ہوگا، ایک دوسرے کے بارے میں تم کنسرنڈ رہو گے، برادر مومن کیا کر رہا ہے، پریشانی میں تو نہیں ہے، مصیبت پہ تو نہیں ہے، فاقہ تو نہیں کر رہا ہے۔ اس کے علاوہ بہت سے فوائد ہیں۔ تو اسلام نے کہا، خود حدیث مبارک رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موجود ہے کہ ایک جماعت سے نماز پڑھنا اس کا ثواب 1000 رکعت فرادہ پڑھنے سے ہے۔ اتنی جماعت پہ زور ہے، اگر 10 لوگ جماعت میں آ جائیں تو روایت کے جملے ہیں کہ ملائکہ ثواب لکھنے سے قاصر ہیں۔ تو اسلام نے اجتماعی زندگی کو فوقیت دی ہے، فرد کو بھی اہمیت دی ہے، معاشرے کو بھی اہمیت دی ہے، مگر دونوں کو ایک دوسرے کا لازم اور ملزوم قرار دیا ہے۔ نہ مکمل انڈیویجوالٹی پہ زور دیا ہے کہ معاشرے سے بغاوت کر جاؤ، بھول جاؤ، اور نہ مکمل اس پر زور دیا ہے کہ فرد کی کوئی اوقات اور اہمیت ہی نہیں ہے، بلکہ اسلام عدل کا قائل ہے، انصاف کا قائل ہے۔ فرد اپنی جگہ پر رہے، اس کی اہمیت ہے، اس کی رسپانسبلٹی ہے، اس کی رائٹس بھی ہیں تو ڈیوٹیز بھی ہیں، اور سماج کے بھی اپنے رائٹس ہے تو اپنی ڈیوٹیز بھی ہیں۔ دونوں ایک دوسرے کا خیال کریں اس طریقے سے کہ اللہ سے جڑے بھی رہیں اور ایک دوسرے کے حقوق کو ادا بھی کرتے رہیں۔ عزیزان محترم، بس بات کو میں نے ختم کر دیا، اب گنجائش زیادہ نہیں ہے۔ تو وہ عابد تھا، اتنی نماز پڑھتا تھا، اتنی عبادت کرتا تھا کہ لوگ اسے عابد کہنے لگے۔
دیکھیے استقامت ذہن میں رکھیے گا، جب کہہ دیا قالوا ربنا اللہ تو پھر اس پر ڈٹے رہنا، اس پر باقی رہنا، اس کی اوپر کوئی حرف اپنے عقیدے میں نہیں آنے دینا۔ یہ عابد صاحب ایک دن عبادت کر رہے تھے اور وہاں سے حضرت اسماعیل ذبیح اللہ علیہ السلام کا گزر ہوا۔ آپ نے اس کی تعریف کی، اس نے کہا کہ آپ کون؟ کہا میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بیٹا اسماعیل۔ کہا جی میں نے ان کے بارے میں بہت سنا ہے، خلیل خدا، میری خواہش ہے، تمنا ہے کہ میں ان سے ملاقات کر سکوں، کبھی ان کی زیارت کر سکوں۔ یہ کہہ کے سن کے جناب اسماعیل آگے بڑھ گئے، اور وہ جو عابد تھا اس نے دعا مانگنا شروع کی، یہاں تک کہ 3 سال گزر گئے۔ ایک دن حضرت خلیل اسی راستے سے گزرے اور دیکھا کہ یہ عبادت میں منہمک ہے، بہت کنسنٹریشن کے ساتھ عبادت کر رہا ہے، استغراق اس کی عبادت میں ہے، بڑا غور کر کے عبادت کر رہا ہے۔ جناب ابراہیم نے اس کی عبادت کی تعریف کی۔ اس نے کہا کہ قبلہ شکریہ، پروردگار نے یہ توفیق دی کہ میں اس کی عبادت کر رہا ہوں۔ جناب ابراہیم نے اس سے کہا کہ آؤ تمہارے گھر چلتے ہیں، تھوڑی دیر وہاں بیٹھتے ہیں، بات چیت کرتے ہیں۔ کہتا ہے کہ آپ جا نہیں پائیں گے۔ کہتے ہیں کیا بات ہے، کیوں نہیں جا پاؤں گا؟ کہا میرے گھر جو ہے وہ دریا کے اس پار ہے، میں تو بسم اللہ کہہ کے نکل جاتا ہوں، آپ کیسے جائیں گے؟ اور کوئی سواری نہیں ہے۔ تو جناب ابراہیم نے ایک جملہ کہا کہ وہ خدا کہ جو تمہیں بسم اللہ کہنے پر دریا کے اس پار اتار دیتا ہے، وہ تمہیں اتارنے کے بعد معاذ اللہ ختم تو نہیں ہو جاتا، مر تو نہیں جاتا ہے نا؟ وہ میرا بھی رب ہے، تمہارا بھی رب ہے، جس طرح تمہیں دریا کے پار اتارے گا اسی طرح مجھے بھی اتار دے گا۔ چنانچہ دونوں چلے اور دریا کے پاس پہنچ کے عابد نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کہا اور دریا پار کر گیا۔ جناب ابراہیم نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کہا اور دریا پار کر گئے۔ اب جب یہ اس کنارے پر پہنچے تو اس کو بڑی حیرت ہوئی، اس کو سمجھ میں آیا کہ یہ مجھ سے بڑا کوئی عابد ہے، یہ مجھ سے زیادہ طاقت، روحانی طاقت رکھتا ہے، یہ مجھ سے زیادہ پہنچا ہوا بارگاہ الہی میں ہے، مقرب ہے وہاں کا۔ جناب ابراہیم نے اس سے ایک اور بات کہی کہ اب جب گھر آ گئے ہیں تو آؤ دعا کرتے ہیں امت کے گنہگاروں کے لیے۔ یا ایک روایت میں ملتا ہے کہ جناب ابراہیم نے اس سے پوچھا کہ وہ کون سا دن ہے کہ جہاں ہر ایک بہت پریشان ہوگا اور نفسا نفسی کا عالم ہوگا؟ کہنے کا روز قیامت، جس دن حساب و کتاب ہوگا۔ تو جناب ابراہیم نے کہا کہ آؤ دعا کرتے ہیں کہ پروردگار اس دن کے شر سے ہمیں محفوظ رکھے۔ اب یہاں سے میں آپ کی توجہ اور بات کو ختم کر دیا۔ وہ فوراً ایک جملہ کہتا ہے کہ میں کیا دعا کروں، 3 سال سے دعا کر رہا ہوں کہ اے پروردگار اپنے خلیل سے میری ملاقات کرا دے، جناب ابراہیم سے ملاقات کرا دے، دعا ہی قبول نہیں ہوتی، میں دعا کر کے کروں تو کیا کروں؟ آپ نے سنا؟ دیکھیے کتنا بڑا اس کے اندر ایک میسج ہے ہم سب کے لیے۔ یعنی ربنا اللہ کہتا ہے، اللہ کی عبادت کرتا ہے، اتنی عبادت کرتا ہے کہ معاشرہ اور سماج اس کا اصل نام بھول گیا، اس کو عابد لوگ کہتے ہیں، اس کی عبادت سے اس کی پہچان بن گئی۔ لیکن عقیدے کی منزل دیکھیے، عمل کتنا سخت ہے، رات رات بھر نماز پڑھ رہا ہے، دن بھر روزے رکھ رہا ہے، ہر وقت ذکر الہی، اپنے کو بند کر رکھا ہے، نہ شادی کیا، نہ سماج میں گیا، نہ سوشل لائف کو انجوائے کیا، نہ ذمہ داریوں کو سماج کے لیے پورا کیا، نہ گھر والوں کے لیے پورا کیا، نہ ماں باپ کی خدمت کی، نہ اللہ کے بندوں کی خدمت کی، کچھ بھی نہیں کیا۔ بس ایک جگہ بیٹھا ہے ایک گرجا کے اندر، اور وہاں بیٹھ کے عبادت کرتا چلا جا رہا ہے، اپنی ایک معبد بنا لیا، وہاں عبادت کر رہا ہے۔ اس کو دنیا سے مطلب نہیں ہے، کسی قانون سے کوئی مطلب نہیں ہے، بس مصلی اور یہ ذکر الہی اور یہ روزہ اور یہ نماز اور یہ وقت ملا تو کھا لیا ورنہ کچھ نہیں کھایا۔ ایسا انسان جو اتنی شدت سے عبادت کر رہا ہو اور لوگ اسے عابد کہیں، زاہد کہیں، سب کچھ کہیں، لیکن دیکھیے عقیدے کی منزل میں اللہ کی یعنی سمیع ہونے پر اس کا بھروسہ نہیں ہے کہ وہ ہے کہ جو بغیر کان کے سنتا ہے اور دلوں کی آواز کو سنتا ہے، وہ ہے کہ جو دعاؤں کو مستجاب کرتا ہے، وہ ہے جو اپنے بندوں کو کوئی نقصان نہیں پہنچاتا ہے، بلکہ اگر دعا قبول نہیں ہو رہی ہے تو اس کے پیچھے بہت سے فیکٹرز اور راز ہیں۔ ممکن ہے کہ وہ دعا اس بندے کے حق میں قبول ہونے میں اس کا نقصان زیادہ ہو جائے، تو اللہ رحمان اور رحیم ہے، وہ اپنے بندے سے محبت
محبت کرتا ہے، لہٰذا اس چیز کو اسے عطا نہیں کرتا ہے جو اس کو نقصان دے سکتی ہو۔ اور بھی فیکٹرز ہیں، مگر یہ ہے کہ اللہ کی عبادت بھی کر رہا ہے، اللہ اکبر بھی کہہ رہا ہے، لا الہ الا اللہ بھی کہہ رہا ہے، نماز میں اس کی کبریائی کو بیان کر رہا ہے، سمع اللہ لمن حمدہ بھی کہہ رہا ہے، اور پھر کہہ رہا ہے کہ وہ میری دعا نہیں سنتا ہے، میں کیا کروں دعا کر کے؟ عزیزوں، اس بات کو یاد رکھیے گا کہ جب قالو ربنا اللہ، جب اللہ کو رب کہہ دیا ہے، جب اللہ کو مان لیا ہے، جب اس کی توحید کو اپنا لیا ہے، تو اب کسی صورت میں اس سے جو ہے وہ ہٹنا نہیں ہے، اس سے منحرف نہیں ہونا ہے۔ ہاں، یہی نام ہے کربلا کا، کہ جہاں پر اتنی مصائب ہیں، اتنی یورش ہے، اتنی مصیبتیں ہیں، مگر آئیے کربلا میں آ کے پائے استقامت دیکھیے کربلا والوں کا۔ ارے دنیا کی کوئی مصیبت نہیں بچی ہے جو کربلا میں نہ ہو، ہر طریقے سے آزما لیا گیا۔ ارے باطل اور ظالم ظلم کر کے تھک گیا، مگر حسینی لشکر کے پیر میں کبھی لغزش نہ محسوس کی۔ ہاں عزاداروں، یہ ہم جو ہیں مستقل مصائب سن رہے ہیں، ہاں یہ وہ ایام ہیں کہ جن میں ارے کربلا کا لٹا ہوا قافلہ کوفے کے زندان میں ہے، مگر میں زندان کا واقعہ آج نہیں پڑھوں گا، میں استقامت آپ کو دکھاتا ہوں، زندان میں بھی استقامت ہے۔ ارے جتنے بچے ہیں یہ سب مستقیم ہیں، یہ سب راہ مستقیم خود بنے ہوئے ہیں کہ لوگ آ کے دیکھیں کہ اسے استقامت کہا جاتا ہے۔ مگر عزاداروں، ذرا انصاف سے بتائیے، ہاں بیویوں کو ظالم نے لاشہائے شہداء کے پاس سے جان بوجھ کے گزارا تھا کہ دیکھیں اب تو کوئی لغزش آ جائے، ارے اب تو کوئی ایسی بات کہہ دیں، مگر تاریخ گواہ ہے، ارے ہر بیوی نے اپنے کو اپنے شہید کے اوپر گرا لیا، ہائے ماتم تو کیا، مگر ماتم کے ساتھ جملہ بھی ہے۔ ارے جناب زینب کا بڑا سخت جملہ ہے، جب وہ اپنے بھائی کے لاش بریدہ کے سامنے آئی ہیں تو سر و تن میں جدائی ہو چکی ہے، ارے حسین کا لاشا پڑا ہے، دو منزلیں ہیں زینب کی، ذرا غور کیجئے گا استقامت کی، یہ سمبل اور ایگزامپل بنی ہوئی ہیں کائنات میں۔ ارے حسین کے لاشے کو اپنے ہاتھوں پر لیا اور کہہ کے کہتی ہیں اللہم تقبل ھذا القربان، پروردگار ارے زینب کی طرف سے اس قربانی کو قبول، اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ ارے یہ جملہ میں نے بہت آسانی سے کہہ دیا، ہائے بہن کے دل پہ کیا گزر گئی ہوگی، ارے جب ماں جائے کا لاشا دیکھا ہوگا، ایسا لاشا جو گھوڑوں کے سموں سے پامال کیا گیا، ارے اتنے تیر لگے ہیں کہ جسم دکھائی نہیں دے رہا ہے، ارے ظالم نے بہت بے دردی سے قتل کیا ہے۔ زینب کا ایک جملہ اور مقتل میں موجود ہے، اے نانا ارے اس حسین کو دیکھیں، ارے سر و تن میں جدائی ہو گئی ہے، ہائے میرا ماں جایا حسین، ارے کبھی نہر فرات کی طرف رخ کیا ہوگا، اے بھیا عباس، ارے دونوں شانے کٹا کے سو رہے ہو، ہائے رفقائے حسین، ارے زینب بے پردہ ہو گئی، ارے ظالم نے چادر چھین لی، ارے میری پشت پر اتنے تازیانے مارے ہیں بھیا کہ میری پشت لہو لہان ہے، مگر اگر میں نے تم سے وعدہ نہ کیا ہوتا، اگر میرے اندر عزم نہ ہوتا تو زینب کے جملے ہیں، میں تمہیں چھوڑ کے کبھی نہ جاتی، ارے میں یہیں بیٹھ کے تم پر ماتم کرتی، گریا کرتی رہتی، مگر تم نے مجھے ایک امانت عطا کی ہے، ارے مقصد حسینی کو آگے بڑھانا ہے، سجاد کو سہارا دینا ہے، زینب ارے سکینہ کے سر پہ ہاتھ رکھنا۔ فَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ رَضًا بِقَضَائِهِ وَتَسْلِيمًا لِأَمْرِهِ۔ ماتم حسین۔